قیامت کا مضمون بیان ہو رہا ہے اور اسی تناظر میں دنیا اور آخرت کا ایک تقابلی جائزہ آپ کے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلے دنیا اور آخرت کی جو خوشیاں ہیں ان کا ایک تقابلی جائزہ آپ نے سنا، اور اب دنیا اور آخرت کے جو غم ہیں ان کا تقابلی جائزہ کل سے شروع ہوا ہے، اور اس سے مقصود یہ دلوں میں احساس پیدا کرنا ہے کہ حاصل کرنے کی چیز اور بچنے کی چیز کون سی ہے۔ آیا دنیا کی خوشی ایسی ہے جس کے لیے بندہ اپنا سب کچھ قربان کر کے دن رات ایک کر کے اس خوشی کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، یا آخرت کی خوشی ایسی ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے بندہ اپنا سب کچھ قربان کر دے اور دن رات ایک کر کے اپنے آپ کو وقف کر دے کہ یہ مجھے اور میرے بیوی بچوں کو، میرے بہن بھائیوں کو، میری برادری اور میرے خاندان والوں کو، پوری انسانیت کو کس طرح یہ مل جائے۔ اسی طرح دنیا اور آخرت کے غموں کا جو تقابلی جائزہ پیش کیا جا رہا ہے اس سے بھی مقصود یہ ہے کہ کون سا غم ایسا ہے کہ جس سے بچنے کی زیادہ فکر انسان کو لائق ہو، اور اس سے بچنے کے لیے آدمی سر دھڑ کی بازی لگا دے کہ میں بھی اس سے بچ جاؤں اور میرے بیوی بچے بھی بچ جائیں، میرے بہن بھائی اور میری برادری اور میرے خاندان والے بھی بچ جائیں، اور پوری انسانیت اس پریشانی سے بچ جائے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا غم تھا، اور یہی ان کو ہر وقت فکر ستاتی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا کو چولہے کے اوپر چڑھا دیا جائے تو آواز آتی۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ پوری رات سجدے میں روتے ہوئے گزر گئی، ایک ہی آیت پڑھتے رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ پاک قیامت والے دن پوچھیں گے کہ آپ نے ان کو یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو اللہ کے سوا، تو عیسیٰ علیہ السلام سبحان اللہ، تیری ذات شریکوں سے پاک ہے۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے یہ بات کی ہوتی تو آپ تو جانتے ہیں۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی، آپ میرے دل کی باتوں کو جانتے ہیں اور مجھے آپ کے دل کی باتوں کا پتہ نہیں۔ انک انت علام الغیوب، آپ غیبوں کا علم رکھنے والے بڑی ذات ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میں نے تو آپ نے جو مجھے پیغام دے کے بھیجا تھا اپنی وحدانیت کا، اسی کا پیغام پہنچایا کہ اپنے اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، میں نے دیکھا ہے۔ اس کے بعد یہ سارا کہہ کر کے پھر آخر میں فرمایا، اللہ انہوں نے واقعتاً کیا تو ہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر آپ ان کو سزا دیں، جہنم میں پھینکیں، تو یہ آپ ہی کے بندے ہیں، آپ کو ہر طرح کا اختیار ہے، کوئی غیر تو ہے نہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر آپ ان کو معاف کر دیں، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو آپ ساری کائنات سے زیادہ زبردست بھی ہیں اور معاف کرنے کی حکمتیں بھی جانتے ہیں، آپ کو کون پوچھ سکتا ہے۔ یہ واقعہ یاد کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ فرماتی ہیں ساری رات سجدے میں یہ ایک آیت پڑھتے رہے اور روتے رہے۔ یہ بیان کرنے سے مقصود بھائی یہ دلوں میں احساس پیدا کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کر کیا رہے ہیں، کس سے بچنا ہے اور کس سے بچنے کی کیا کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں جنت، دنیا اور آخرت کی خوشی کا آپ نے سنا، کل جہنم کا ذکر شروع ہوا، پہلا فرق بیان ہوا ہے۔ جہنم کے غموں میں اور دنیا کے غموں میں 4 فرق ہیں، اور ان میں سے ہر فرق ایسا ہے کہ اگر 4 نہ ہوتے ایک ہوتا
عقل مند آدمی وہ تھا جو جہنم کے غم سے بچنے کے لیے اپنی سر دھڑ کی بازی لگا دے. دنیا کے غم کو جہنم کے غم سے کوئی نسبت ہی نہیں. کل آپ نے پہلا فرق سنا کہ دنیا کا کوئی غم خالص نہیں. جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے تو اس وقت بھی بندے کو ہزاروں نعمتیں نصیب ہوتی ہیں، ہزاروں خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ہزاروں راحتیں اور آرام نصیب ہوتے ہیں. لیکن جہنم کا جو غم ہوگا نا، اللہ پاک ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے. خدا نہ خواستہ وہ اگر کسی کو مل گیا تو وہ ایسا خالص غم ہوگا کہ جس میں خوشی کی ملاوٹ کیا تصور اور خیال بھی نہیں، سوچا بھی نہیں جا سکتا. رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، نیند اڑ جاتی ہے بندے اگر واقعتاً اس کو یقین آ جائے. اصل میں ہمیں یقین نہیں آتا. اس پر کل آپ نے مختصر سی بات سنی. دوسرا جو فرق ہے نا دنیا اور آخرت اور جہنم کے غم میں، وہ فرق یہ ہے کہ دنیا کا غم کسی کو کتنا ہی زیادہ لاحق کیوں نہ ہو جائے لیکن پھر بھی تھوڑا اور محدود ہے. آج ہمارے سبق میں ترمذی شریف کے سبق میں حدیث گزری، الذی تفوتہ صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ. جس آدمی کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، فکأنما وطر اہلہ ومالہ، وہ ایسا ہے گویا کہ اس کا سارا مال اور سارے گھر والے اس سے چھین لیے گئے اور وہ دنیا میں تن تنہا اکیلے رہ گئے. جیسے آج اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے فلسطین میں ایسے ہی ہوئی. ایک آدمی کا آج میں پڑھا کہ 30 اس کے خاندان والے گئے اور وہ کہہ رہے اگر تو اس کا مطلب محدثین نے یہ لکھا ہے کہ قیامت والے دن عصر کی نماز پڑھنے والوں کو جب ثواب مل رہا ہوگا، ان کو اللہ پاک نواز رہے ہوں گے، تو جس نے عصر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی یا جس کی چھوٹ گئی ہوگی اس کو اتنا صدمہ ہوگا. یہ بات سمجھانے کے لیے آپ نے فرمائی، اتنا صدمہ ہوگا جیسے دنیا میں اس آدمی کو صدمہ ہوتا ہے جس کے سارے گھر والے، بیوی، بچے، بہن بھائی، خاندان والے مر جائیں اور مال اسباب سارا اس کا لوٹ لیا جائے، وہ بالکل تن تنہا اکیلا رہ جائے. کبھی سیلاب آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، تو ایسے واقعات حادثات پیش آتے ہیں. تو دنیا کا غم بھائی جتنا بھی کسی کو مل جائے نا وہ تھوڑا اور محدود ہے، لیکن آخرت کا، جہنم کا جو غم ہے اس کے غیر محدود ہونے کا تصور نہیں کیا. وہ غیر محدود ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں، اس کو مہینوں میں، سالوں میں حساب لگا کے بیان نہیں کیا جا سکتا. وہ اتنا زیادہ. جنت کی خوشی میں میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی، وہ ایک مثال یہاں بھی فٹ آتی ہے. فرض کریں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک جتنے انسان دنیا میں آئے، ہر انسان کو انفرادی طور پر جتنے غموں سے، جتنی تکلیفوں سے، جتنی مصیبتوں سے، جتنی پریشانیوں اور آزمائشوں سے واسطہ پڑا ہے، وہ ساری پریشانیاں اکٹھی کر کے ایک آدمی کے سر پر سوار کر دی جائیں. وہ سارے غموں کے پہاڑ ایک آدمی کے سر پہ لاد دیے جائیں تو آپ سوچیں کہ وہ کتنے غم. لیکن سب سے ادنا درجے کا جو جہنمی ہوگا، جس کو سب سے کم درجے کا عذاب ہوگا، اس کے غم سے ان سارے غموں کو اتنی نسبت بھی نہیں ہو سکتی جتنی قطرے کو سمندر سے. اب اس سے بڑھ کے میں اور کیا سمجھوں، اتنی نسبت بھی نہیں ہو سکتی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے ہلکا عذاب اس آدمی کو ہوگا
جس کو جہنم کے 2 جوتے پہنائے گئے. بعض روایات میں ہے جس کے تلووں کے نیچے جہنم کے 2 انگارے رکھے, اور ان 2 جوتوں کی وجہ سے اس کا سر اس طرح کھولے گا جیسے ہنڈیا کو چولہے کے اوپر چڑھا دیا جائے تو وہ کھولتی. قصہ کہانی نہیں, اللہ کے سچے پیغمبر کی سچی زبان سے نکلی ہوئی یہ ساری باتیں. اب آپ سوچیں کہ دنیا کی پریشانی اور آخرت کی پریشانی کو کیسے فرق بیان کیا جا سکتا. فرق بیان نہیں کیا جا سکتا. ڈاکٹر صاحب وہ حدیث کیا ہے, کتنے سال بنتے ہیں ایک نماز چھوڑنے پر؟ ایک حق 2 کروڑ 88 لاکھ 2 کروڑ 88 لاکھ ایک فرض نماز جان بوجھ کر کے چھوڑنے پر. جہنم کی اس آگ میں جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم. صحابہ نے عرض بھی کیا اللہ کے پیغمبر جلانے کے لیے تو یہ دنیا کی آگ ہی کافی ہے. تو آپ نے فرمایا بھی ہاں بات تو صحیح ہے, لیکن وہ اللہ نے فرمایا ہے جہنم کو قیامت والے دن اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کی 70,000 لگامیں ہوں, اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے مسلط ہوں, اور وہ اس کو قابو کر رہے ہوں گے اور وہ قابو میں نہیں آ رہے. اللہ پاک ڈالتے جائیں گے تو ڈالنا تو ہے. اب قرآن بھی کیا کہتا ہے, حدیث بھی کہتی ہے. ہم بے غم ہو کر کے مزے کی زندگی گزار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, کلمہ پڑھ کے ہم نے ویزا جنت کا جیب میں ڈالا ہوا ہے. تو وہ جو ہزاروں حدیثیں ہیں کہ جس میں آخری ایمان والے کو جہنم سے اس طرح نکالا جائے گا, اس طرح نکالا جائے گا, اس طرح, وہ کون ہوں گے بھائی؟ وہ مسلمان ہی تو ہوں گے. تو اس لیے بھائی دوستوں اور بزرگوں, یہ احساس پیدا کیا جا رہا ہے. قرآن نے بھی یہ شکوہ کیا ہے, بل تؤثرون الحیات الدنیا, اے انسانوں تم دنیا کی زندگی کو کیا کرتے ہو؟ ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقی, آخرت دنیا کے مقابلے میں بہت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی. اس لیے یہ فکر ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے کہ ہم خود کس طریقے سے بچیں. یہاں تو ایک پریشانی آتی ہے, کل بھی میں نے کیا تھا, تو 20 لوگ والے آ جاتے ہیں, تسلیاں دینے والے آتے ہیں, علاج کرنے والے آ جاتے ہیں. کوئی فروٹ لے کے آ رہا ہے, کیا لے کے آ رہا ہے, کیا لے کے آ رہا ہے, کوئی دبا رہا ہے, کوئی دوائی دے رہا ہے. وہاں تو ماں باپ بچوں کو نہیں پوچھیں گے, بچے ماں باپ کو نہیں پوچھیں گے. اس سے بڑا اور رشتہ کون سا ہوگا بھائی بہنیں تو دور کی بات ہے, میاں بیوی تو دور کی بات ہے. ماں اپنے بچوں کو بھول جائے گی. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ, انسان اپنے ماں باپ سے بھاگے. وصاحبتہ وبنیہ, اور سورہ معارج میں فرمایا کہ انسان چاہے گا, یود المجرم, مجرم چاہے گا, لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ, آج میرے بدلے میں میرے بچوں کو لے لیا جائے. وصاحبتہ واخیہ, میری بیوی کو لے کے چلے جائیں. واخیہ, میرے بھائیوں کو لے جائیں. وفصیلتہ التی تؤویہ, میرے خاندان پورے کو لے جائیں جو مجھے پناہ دیتا تھا. ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ, میرے علاوہ زمین میں جتنے انسان آباد تھے سب کو پکڑ لیں اور میرے اکیلے کی جان چھوٹ جائے. فرمایا کلا, یہ کوئی پاکستانی سپریم کورٹ تھوڑی ہے. کلا انہا لظی نزاعۃ للشویٰ, تم دیکھ کر دل بہل جاتا. حافظ صاحب قرآن پڑھتے ہیں نماز میں, آپ کو اگر جیسی انگلش میں ماہر ہو نا, عربی کی کچھ مہارت شد بدھ ہوتی, ترجمہ آتا ہوتا, تو دل بندے کا دہل جاتا ہے. وہ کہنے والا قرآن کہہ رہا, اللہ کہہ رہا ہے. اس سے بڑھ کر کے ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے. اس لیے بھائی بے غم ہو کر کے اور مطمئن ہو کر کے زندگی گزارو مت,
بلکہ بھاگ دوڑ کرو، بچنے کی کوشش کرو۔ حدیث میں آتا ہے میری مثال اور تمہاری مثال پروانوں کی طرح ہے۔ پروانے بھاگتے ہیں، آگ کی طرف جاتے ہیں اور میں پکڑ رہا ہوں پیچھے سے تمہیں، بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور تم آگ کی طرف کیا کر رہے ہو؟ دوڑ لگا۔ تو دوسرا فرق کیا بیان ہوا کہ دنیا کا غم کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائے، لیکن بہرحال اس کی ایک لمٹ ہے، محدود ہے، تھوڑا ہے۔ آخرت کا جو غم ہوگا نا، اس کی کوئی لمٹ نہیں، کوئی حساب و کتاب میں نہیں آتا، کمپیوٹر فیل ہو جاتا ہے، اس کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ اللہ پاک ہمارے دلوں میں بس یہ فکر پیدا فرما دے، اور ساتھ ساتھ میں بچنے کا طریقہ بھی بتاتا رہتا ہوں۔ بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، سچی توبہ۔ ایک حل ہے اب ہمارے پاس، یا تو یہ ہوتا نا کہ چانس نہ ہوتا، حل نہ ہوتا، اللہ نے حل بتایا نہ ہوتا۔ سچی توبہ، ایسی توبہ جس کو توبۃ نصوحہ کہتے ہیں، ایسی توبہ جو کر لیتا ہے وہ ساری پریشانیوں سے اللہ پاک اس کی کیا کرتے ہیں؟ پھر حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے ہیں، اب بھی دنیا نیک بندوں سے خالی نہیں ہے، جن کے چہرے کو دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی۔ اللہ پاک ہم سب کے دلوں میں اس کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور اس کے لیے دو فرق